نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود دیا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو اس کی کامیابی اور ناکامی کے دونوں راستے بتا دیے۔ کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا اور ناکامی کا راستہ بھی بتا دیا۔ کامیابی کا راستہ یہ تھا کہ وقت کے نبی کی بات کو مان کر اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، اس پر استقامت اختیار کرنا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ یہ رحمان والا راستہ ہے، اور جو ناکامی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ شیطان والا راستہ ہے کہ جب ہم شیطان کی اتباع کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اپنے نفس کی مان کر چلیں گے، تو یہ راستہ ہمیں جہنم کے طرف لے جانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی قرآن حکیم کے اندر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، 24 گھنٹے کا جو ہمارا طرز عمل ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو فاتبعونی، تو تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی۔ جب آپ میری اتباع کریں گے، میرے طریقے پر چلیں گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں گے، تو یہ ہماری کامیابی ہے، یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو یہ ہمارے لیے ناکامی والا راستہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے احکامات سے روگردانی اختیار کرے گا، اس کو دنیا کے اندر جو عذاب دیا جائے گا معیشتاً ضنکا، اس کو معیشت کے عذاب کے اندر جکڑ دیا جائے گا، معیشت کے عذاب کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑے ہیں، جب ہم نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف جب ڈالا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف جب چلے، تو ہماری معیشت جو ہے وہ کتنی کمزور ہو گئی۔ ہم معیشت کے عذاب کے اندر جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، ہماری معیشت کمزور ہے۔ معیشت کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی ہے، انسان کا کھانا پینا، انسان کا رہنا سہنا، جب یہ چیزیں یہ ساری ہماری کیا ہے، ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں۔ جو مالدار ہے وہ اپنی اس مال کے اندر ہوتے ہوئے پریشان ہے،
کس وجہ سے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑا۔ جب ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معیشتاً ضنکا، کہ میں تمہیں معیشت کے عذاب کے اندر جکڑ دوں گا۔ دنیا کے اندر تو یہ عذاب ہے کہ معیشت کے عذاب کے اندر جکڑ دیا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی، میں دیکھا کرتا تھا، آج کے دن تو نے مجھے اندھا اٹھا دیا، مجھے کیوں اندھا اٹھا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری آیات، میرے احکامات تیرے پاس پہنچے تھے، تو میں نے یہ آیات جو تھی میری کیا تیرے پاس نہیں پہنچی تھی کہ جو میرے احکامات کو چھوڑ دے گا، میرے احکامات کو چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا، اس کو معیشت کے عذاب کے اندر جکڑ دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ آج جس طرح تو نے دنیا کے اندر مجھے بلائے رکھا ہے، آج تو میری رحمت سے دور ہے، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ جب ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے، ہمیں عزت بھی ملے گی، ہمیں مقام بھی ملے گا، اور عزت اور مقام کے لیے جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جب ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے، تو پھر ہماری کامیابی دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کی لامحدود جو زندگی ہے اس کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے اس کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، اگر اس خلا کو بھر دیا جائے، رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے، پھر 1000 سال کے بعد وہی پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر کے لے کر کے چلا جائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، اتنی لامحدود زندگی ہے، زمانہ در زمانہ چلتا ہی چلا جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور آخرت کی جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں وہ لامحدود نعمتیں ہیں۔ جس چیز کا خواہش کرے گا، جس چیز کی خواہش ہوگی وہ اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر راضی کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دے دی، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل اچھی ہوگی تو اس کو عزت ملے گی، اس کی شکل صحیح نہیں ہوگی تو اس کو عزت نہیں ملے گی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہیں اور اس غلامی کے اندر، اس کفر کی غلامی کے اندر ہیں، اس غلامی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے اتنی سزائیں دی ہیں اور بڑی بڑی پتھر کی چٹانیں آپ کے سینے کے اوپر رکھ کر آپ کو انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ انگارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون اور چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھ جایا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا جاتا کہ آپ نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تو پھر آپ اپنے رب سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کو اس عذاب سے نجات دے دے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے کہ یہ اپنے ایمان کے دعوے کے اندر کچا ہے یا پکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلامی سے نجات بھی دی ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کے مؤذن مقرر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد اذان دینے کا کام لگا دیا، وہ بیت اللہ کے مؤذن مقرر ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ اکرام کی طرف سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بلال ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے، زبان کی لکنت کی وجہ سے وہ شین نہیں ادا کر سکتے ہیں، اشہد اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشہد اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مؤذن کسی اور کو مقرر کر دیا جائے، مؤذن کسی اور کو مقرر کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا، عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جا کر بلال سے کہہ دو کہ صبح سے آپ نے بیت اللہ کے اندر اذان نہیں دینی ہے، کسی دوسرے صحابی کے ذمہ لگا دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے صبح کی اذان نہیں دینی ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس پریشانی کے اندر اپنے گھر سے نکل گئے، جنگل کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رات اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اسی طرح صبح نہیں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کروٹیں بدل رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پرندے بھی بول رہے ہیں، ان کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن رات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات ختم نہیں ہو رہی ہے، لیٹ کے تھک چکے ہیں لیکن صبح کی روشنی نہیں آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جبریل امین آگے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بلال اذان نہیں دے گا قیامت کی صبح تک روشنی نہیں ہوگی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تھا کہ شروع اسلام کے اندر تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقام اتنا دیا کہ وہ اذان نہیں دے رہے ہیں تو صبح نہیں ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سین ہے وہ رب کے ہاں شین تصور کی جائے گی، وہ رب کے ہاں شین ہے، وہ سین نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اذان دی تو تب جا کر صبح ہوئی ہے۔ یہ مقام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ کس وجہ سے ملا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا تھا اس کے اوپر وہ پکے رہے، اس کے اوپر انہوں نے استقامت اختیار کی ہے، اس کے اندر کوئی انہوں نے لچک نہیں دکھائی ہے۔ کفار نے بڑی بڑی آفریں کی ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے نعرہ لگایا ہے اس کو چھوڑ دو، ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس آزادی سے، اس غلامی کے اندر یہ عذاب سہنا بہتر ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہے، کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اور یہ وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن نے شروع اسلام کے اندر تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر سب سے پہلے جو شخص جائے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے، کہ میری سواری کی مہار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر ہوگی، سب سے پہلے جنت کے اندر مہار پکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں گے اور اس کے بعد میری سواری جنت کے اندر داخل ہوگی۔ تو میرے دوستوں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں اللہ کے احکامات جو ملے ہیں، اسلام نے ہمیں بتائے ہیں، ہم نے ان کے اوپر اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جب ہم چلیں گے، اللہ کے احکامات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بسر کریں گے، لائیں گے اپنی زندگی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے، تو اسی طرح دنیا کے اندر ہماری بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کی لامحدود جو زندگی ہے اس کے اندر بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی۔ اور یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو چلتے مکہ کی گلیوں کے اندر ہیں، تو جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، جنت کے اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی زیارت کی، پوچھا جبریل یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ مجھ سے پہلے جنت کے اندر کوئی آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل سے پوچھا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ غلام ہے کہ جو مکہ کی گلیوں کے اندر چل رہا ہے، اس کی قدموں کی آہٹ یہاں جنت کے اندر سنائی دے رہی ہے۔ کیا چیز تھی؟ رنگت کالی تھی، بالکل سیاہ رنگت تھی، کوئی مقام نہیں تھا، غلام ابن غلام تھے، غلامی کی زندگی کے اندر تھے، صرف کیا تھا؟ اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اسلام کے لیے اپنا تن من لٹایا، تکلیفیں برداشت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اپنی زندگی پر لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے لگے، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مکہ کی گلیوں کے اندر چل رہے تھے ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے اندر سنائی۔ اور پھر یہی نہیں، رنگت کالی، قوم قبیلہ کچھ بھی نہیں، غلام ہیں، صرف کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات زندگی کے اندر تھے، اللہ کی ذات پر ایمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، تکلیفیں برداشت کر لی۔ اور یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے،
نماز کا وقت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، صحابی رسول سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ نگاہ نبوت جو ہے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے مؤذن بلال کو تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خدمت ہے، حکم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اذان سنا دو، بلال نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہاں پر اذان کافی ٹائم سے دے رہے ہو، اے باپ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ، وہاں جا کر اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھت پر چڑھنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ جب اذان دینے لگے اور خیال پیدا ہوا کہ مجھے تو میرا سردار وہ چارپائی بھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، مجھے تو میرا سردار پاؤں میں بیٹھاتا تھا، آج اللہ نے یہ بیت اللہ کا گھر، اپنا گھر جو ہے وہ اس گھر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چڑھنے کا حکم دیا کہ میں اس گھر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے لگا ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قربانی اسلام کے لیے اتنی پیش کی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنا گھر بھی اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ تو یہ قربانی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب اسلام کے لیے قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھت پر بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھنے کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ صرف اسلام کے لیے قربانی پیش کی تھی، اور جب اسلام کے اندر آدمی داخل ہوتا ہے، اللہ کے احکامات پر چلتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی بیماری آتی ہے، آزمائش کی صورت کے اندر آتی ہے، بیماری آ گئی آزمائش کی وجہ سے، تکلیف آ گئی آزمائش کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا گمان کر بیٹھے ہو کہ تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لے آئے ہو اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، اب تمہیں آزمایا جائے گا، کسی نہ کسی صورت کے اندر آپ کو آزمایا جائے گا، اور آپ سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا جا چکا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی آزمایا جا چکا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اللہ تبارک و تعالی نے آزما کر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھا کہ یہ اسلام کے اندر سچے ہیں، اسلام میں پکے ہیں، استقامت ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے جب ان کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے جب ان کے دلوں کو پرکھا، جانچا، دیکھا، تو میں نے ان کے دل کے اندر تقوی پایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المہتدون، کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اور کچھ بھی نہیں تھا، سلطنت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب یافتہ ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ اللہ کے احکامات کو اپنے دل کے اندر بٹھایا اور بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر پورا کیا تھا، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ معیار ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ جب اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے دوستو، صرف ہمارے اندر جو کمی ہے وہ ایمان کی قوت کی کمی ہے۔ ہم ایمان اللہ کی ذات پر لائے ہیں، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ تقویت والا نہیں ہے، قوت والا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں اٹھا کر کے مسجد کے اندر نماز کے لیے لے جائے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کسی کو تکلیف ہے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنے پر ہمارا ایمان مجبور نہیں کرتا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کے اندر ضعف ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے،
ہمارے ایمان کو تقویت کب ملے گی، ہمارے ایمان کے اندر اس سے یہ جو ضعف ہے یہ ختم کب ہوگا، یہ کمزوری کب ختم ہوگی، جب اللہ کے 100% احکامات ہماری زندگی کے اندر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جب ہماری زندگی کے اندر ہوں گے، جب مسلمانوں کے درمیان سے نفرتیں، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بھی مضبوط بنائے اور دوسرے کے ایمان کی بھی فکر کرے، دوسرے کے ایمان کو بھی قوت بخشنے کے لیے اس کے پاس بھی جا کر اللہ کے احکامات بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی آپ کو پہنچی ہے تو آپ جا کر دوسروں تک اس آیت کو بھی پہنچا دو۔ اس ایک بات بھی اگر آپ تک پہنچی ہے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے مسلمان بھائی کے اندر اگر وہ بات نہیں ہے تو وہ اس کو جا کر بھی اس کی دعوت دے دو، اس کے پاس بھی جا کر اس کو پہنچاؤ۔ آج مسلمان خود تو نماز پڑھتا ہے، خود تو روزہ رکھتا ہے، لیکن سامنے دیکھ رہا ہے کہ دوسرا مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، دوسرا مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو اس کے اندر وہ جا کر دوسرے کو دعوت نہیں دیتا، دوسروں کو جا کر وہ اس کی دعوت نہیں دیتا کہ بھائی اللہ کے احکامات میں سے نماز بھی ہے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، روزے ہیں ہم نے روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ تو یہ ہم خود تو کرتے ہیں، خود جو کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دیتے، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچاتے نہیں۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین سے کہا کہ جبریل جا کر اس بستی کو اٹھاؤ، اپنی انگلی کے آخری پورے پر اٹھا کر اس کو جا کر دوبارہ پٹخ دو اور زمین پر مار دو۔ تو جبریل امین نے کہا یا اللہ وہاں پر ایک نیک شخص ہے جو بہت نیک ہے، جو تیرے احکامات پر چلتا ہے، جو تیرے احکامات کو لمحہ بھر بھی نہیں توڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سب سے نیچے اس کو رکھو، اس لیے کہ وہ خود تو میرے احکامات پر چلتا ہے، خود تو میرے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر لایا ہے، لیکن وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا ہے، دوسروں کو ان احکامات پر چلنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، لہذا اس کو پہلے جا کر نیچے رکھو، باقی لوگوں کو بعد کے اندر رکھو۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اللہ کے احکامات پر چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی بھی فکر کریں، ان کے پاس بھی جا کر محبت کا پیغام دیں، ان کے پاس بھی جا کر اللہ کے احکامات ان تک پہنچائیں، بتائیں۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے ان کے پاس جائیں، جا کر نماز کے بارے میں بتائیں، جو روزے نہیں رکھتے ان کے پاس جائیں، جا کر یہ پیغام ان تک پہنچائیں کہ یہ رب کا پیغام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔